بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہمارے پیارے آقا نبی اکرم شاہ بنی آدم رسول محتشم سرور کائنات روح کائنات شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مبارک معجزات پر ہے۔ تو عزیزان محترم، معجزہ کہتے کسے ہیں؟ جو کام خلاف عادت ہو اور نبی سے صادر ہو، یعنی اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر چیلنج کر کے وہ کام کر دکھائے اور وہ خلاف عادت ہو، معجزہ کہلاتا ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح کے معجزات کا ظہور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اس طرح کے معجزات کسی نبی سے ظاہر نہیں ہوئے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں اور تمام کائنات کے بھی سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں پیدا نہ کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، ویسے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، مگر ہم اس ویڈیو میں صرف چند ایک کا ذکر کریں گے۔ معجزہ نمبر ایک روایت میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی خبر عرب میں مشہور ہوئی تو اکثر لوگ چاروں طرف سے آنے لگے۔ ایک مرتبہ بہت لوگ اعرابی بمقصد ایمان مکے کی راہ سے آ رہے تھے کہ قریش اور ابو جہل نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے پاس جاتے ہو، مگر تم ان پر بغیر معجزے کے ایمان نہ لانا۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم ان سے معجزہ طلب کریں گے، تو سب نے کہا کہ چلو ہم سب بھی تمہارے ساتھ مل کر کوئی معجزہ طلب کریں۔ تب وہ اہل قریش اور اعرابیوں کی جماعت سب مل کر آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل قریش اور اعرابی سب جمع ہیں، اگر آپ ایک معجزہ دکھلاؤ تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا معجزہ چاہتے ہو، بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ ایک پتھر سفید رنگ کا اس میدان میں پڑا ہے، پتھر کا رنگ مثل گل سرخ ہو جائے اور پھر اس سے سونے کا درخت جس کی 6 شاخیں ہوں پیدا ہو اور اس کی ہر شاخ میں 100 پتے ہوں اور وہ شاخیں پھولوں سے بھری ہوں اور ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہو اور اس کی ہر شاخ میں 6 قسم کے میوے ہوں اور ہر میوے میں 6 قسم کا مزہ مانند یعنی کھجور کے ہو، امرود، سیب، انار وغیرہ ہوں، اور وہ فصیح و بلیغ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر گواہی دے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ باتیں ان کے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، ترجمہ یعنی خدایا مجھ کو یہ معجزہ بخش دے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے درخواست کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ اب جو آپ کو مطلوب ہوا پتھر سے طلب کیجئے، خدا کے فضل و کرم سے وہ سب ظہور میں آ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کی طرف اشارہ کیا تو اس اشارے سے اس پتھر پر درخت اور وغیرہ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا ویسا ہی پیدا ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر تمام اعرابیوں کی جماعت اسی وقت مسلمان ہو گئی، لیکن اہل قریش پھر بھی ایمان نہ لائے اور پھر اہل قریش نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب تو جادو ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ جادو نہیں ہے، یہ تو قدرت الہی عز و جل ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو آپ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اس کی قبر پر گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اس لڑکے کو آواز دی کہ اے لڑکے، کیا تیری خواہش ہے پھر دنیا میں آنے کی؟ اس نے کہا نہیں، اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے ماں باپ مشرف با اسلام ہوئے ہیں، اگر تیری خواہش دنیا میں آنے کی ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہے۔ اس نے کہا ماں باپ سے زیادہ مہربان تو میں نے خدا کو پایا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک دن حضرت جابر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں ایک بکری ذبح کی۔ تب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کھیل سمجھ کر اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا اور اس کی ماں یہ حال دیکھ کر دوڑی اور لڑکا مارے ڈر کے چھت پر چڑھ گیا، اور جب اس لڑکے نے اپنی ماں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو بہت زیادہ ڈرا اور چھت پر سے کود کر وہ بھی مر گیا۔ اور اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے گھر تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے لڑکے ہیں کہاں؟
تو اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا کہ اگر میں ان دونوں کا مرنا بیان کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائیں گے اور ناخوش ہو جائیں گے۔ مزید آپ نے حضرت جابر سے فرمایا کہ بھائی ان کو تلاش کر کے لاؤ، ہم سب مل کر کھانا تناول کریں گے۔ تب ناچار ہو کر لڑکوں کی ماں نے ان کے مرنے کا حوال بیان کیا۔ چنانچہ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو کر ان دونوں کی لاش پر جا کر کھڑے ہوئے اور پھر دعا کی۔ چنانچہ فوراً ہی دونوں لڑکے زندہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اس بکری کا گوشت کھاؤ اور اس کی ہڈی نہ توڑنا۔ پھر بعد اس کی ہڈیوں کو جمع کیا اور اپنے دستے مبارک اس پر رکھ کر کچھ کلام پڑھا اور پھر اس پر دم کر دیا، چنانچہ وہ بکری بھی فوراً بحکم خدا زندہ ہو گئی۔ عزیزان محترم، روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ 12,000 آدمی اہل یمن کے واسطے حج کرنے مکہ معظمہ میں آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک بت بھی تھا جس کا نام حبل تھا۔ وہ بہت بڑا جڑا و جواہرات سے مرصع تھا، یعنی اس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور وہ ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، اور وہاں کے لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا حبل میری پیغمبری کی گواہی دے تو تم سب مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم ضرور آپ سب پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حبل بت کو اپنے پاس منگوایا، اور اس نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لبیک کہہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اب تم ادھر کو آؤ، چاچا وہ ادھر کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوا چلا گیا۔ پھر رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باادب کھڑا ہوا۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اس کو ماری، پھر اس سے فرمایا کہ تو کہہ کہ میں کون ہوں؟ وہ بولا آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود لائق بندگی کے مگر اللہ تعالیٰ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو ایک پتھر ہوں، اور ان لوگوں نے مجھے اپنی معبودی میں پکڑا ہوا ہے اور یہ محض غلط ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو ایک بارگی میں 12 کے 12,000 سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور اپنے اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کرنے لگے، اور پھر اسی وقت کامل مسلمان ہو گئے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم عیسوی کو دعوت اسلام دی، یعنی عیسائیوں کو دعوت اسلام دی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مارتے تو وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ بھی ہم کو ایسا معجزہ دکھائیں تو ہم لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی خاک اٹھا کر چڑیا کی صورت بنا کر بسم اللہ شریف کو پڑھا، اس پہ پھونک ماری تو خدا کے حکم سے وہ زندہ ہو کر ہوا میں اڑ گئی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزرگی بخشی ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سردار ہیں اور سردار الانبیاء ہیں۔ تو عزیزان محترم، کسی نے خوب ہی کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو عزیزان محترم، چونکہ یہ ربیع الاول کا ماہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام پڑھتے رہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم پر رہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔